لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے روایتوں میں کہ اس قافلے میں جو حضرت معاویہ نے بھیجا تھا قبرص کے اوپر پیش قدمی کے لیے، اس میں ایک مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل تھے۔ یہ بڑے بزرگ صحابی ہیں اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالی نے اونچا مقام ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب قبرص فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اور دشمن سرنگوں ہو گیا، تو جب یہ فتح کی خبر آئی، وہ بھی شامل تھے بہرحال اس میں، تو رو پڑے، رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اسلام کا کلمہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ کوئی رونے کا مقام تو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو الدرداء نے ایک عجیب جملہ فرمایا، وہ سنانا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو قبرص کے پہلے حاکم تھے، یہ بڑی قوت و شوکت کے مالک تھے، ان کی قوت اور شوکت کا دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا، اور ان کو سارے وسائل حاصل تھے، اور دنیا کی مضبوط طاقت ان کو سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑا اور کفر اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فسق و فجور میں جس بات کو فسق و فجور کہا تھا اس میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر مسلط کر دیا، ان کی ساری قوت و شوکت ختم ہو گئی، ان کی ہیبت جاتی رہی، اور ان کے اوپر ہمیں اللہ نے مسلط کر دیا کہ ہم اب ان کے حاکم ہیں۔ تو میں اس بات پر رہا ہوں کہ آج ہم نے فتح تو کر لیا، لیکن کل ہمارا یہ حال نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہی بات پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگیں، ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کا رواج ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے ہم منہ پھیر لیں، تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ جو فتح و نصرت ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ کبھی شکست میں تبدیل نہ ہو جائے۔